بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج نحوی قواعد کی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی اذ کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اذ دو طرح استعمال ہوتا ہے، نمبر 1 بطور اسم اور نمبر 2 بطور حرف، یعنی یہ کبھی کبھار اسم کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے اور کبھی حرف کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ وہ صورتیں جب اذ بطور حرف استعمال ہو، نمبر 1 حرف تعلیل، جب اذ کسی چیز کی علت، وجہ یا سبب بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہاں پر اذ حرف ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہ تمہارا عذاب میں شریک ہونا آج کے دن تمہیں کسی قسم کا نفع فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اذ نے اس کا سبب بیان کر دیا، اذ ظلمتم، کیونکہ تم نے ظلم کیا۔ جب اذ بطور حرف تعلیل کے استعمال ہو تو اس کا عموماً ترجمہ کیونکہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس سبق میں اذ کی جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ان کی بالتفصیل تراکیب انشاءاللہ تبارک و تعالی عن قریب ایک علیحدہ سے سبق میں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 2، یعنی وہ صورت کہ جہاں پر اذ بطور حرف کے استعمال ہو، حرف مفاجات، یعنی جب یہ اچانک کا معنی دے، جیسے بینما انا آکل، اسی دوران میں کھا رہا تھا، اذ اچانک ابصرت الاستاذہ، میں نے استاد کو دیکھا۔ تو یہاں پر اذ بطور حرف استعمال ہوا اور یہ اچانک کا معنی دینے کے لیے استعمال کیا گیا، لہذا اس صورت کے اندر اذ کی ترکیب نہیں کی جائے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اذ جب حرف مفاجات کے طور پر استعمال ہو تو اس وقت یہ بینما یا بینا کے بعد آتا ہے، اور پہلی صورت یعنی جب اذ بطور اسم استعمال ہو تو پھر اس کی 2 حالتیں ہوں گی، یہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اذ ماضی پر دلالت کرے گا یا مستقبل پر دلالت کرے گا۔ اگر اذ مستقبل پر دلالت کرے تو یہ ظرف زمان پر دلالت کرتا ہے، یعنی اذ اس وقت مفعول فیہ بنے گا، اور اگر یہ ماضی پر دلالت کرے گا تو اس کی 4 صورتیں ہوں گی، یا تو اذ مفعول فیہ بنے گا، یا مفعول بہ بنے گا، یا مفعول بہ سے بدل بنے گا، یا پھر یہ مضاف الیہ بنے گا۔ اذ جب بطور اسم استعمال ہو تو یہ اپنے بعد والے جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اس قاعدے کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد والا جو جملہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے۔ جب اذ ماضی پر دلالت کرے تو ہم نے اس کی 4 صورتیں پڑھی تھیں، یا تو یہ مفعول فیہ بنے گا۔ مفعول فیہ کی مثال جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی، اذ جب، اخرجا نکال دیا، ہو ان کو، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ یہاں پر اذ بطور اسم استعمال ہوا، ماضی پر دلالت کر رہا ہے اور یہ مفعول فیہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد والا جملہ پورا کا پورا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ دوسری صورت جب اذ ماضی پر دلالت کرے تو یہ مفعول بہ بنتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب تم بہت کم تھے، یعنی تمہاری تعداد بہت کم تھی، اس وقت کو یاد کرو۔ تو یہاں پر اذ ماضی پر دلالت کر رہا ہے اور یہ مفعول بہ بن رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ قرآن پاک کی وہ آیات جو اذ سے شروع ہوتی ہے وہاں بھی اذ مفعول بہ ہی بنتا ہے، اور وہاں
اذ سے پہلے اذکروا فعل یعنی فعل امر کا صیغہ واحد مذکر حاضر یا جمع مذکر حاضر اذکروا مقدر ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، تو یہاں پر اذ سے پہلے اذکروا فعل مقدر ہے، اذکروا فعل ہے اور واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور اذ یہ مضاف ہوگا، اور قلتم یا موسیٰ یہ پورا کا پورا جملہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بہ بنے گا۔ تیسری صورت جب اذ ماضی پر دلالت کرے تو اس صورت میں یہ مفعول بہ سے بدل بنتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو اذ جب انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں۔ اب یہاں پر اخا یہ مفعول بہ ہے، اخا یہ مفعول بہ ہے اور اذ یہ مفعول بہ سے بدل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ کہ عاد کے بھائی کو یاد کرو، یعنی ان کے قصے کو یاد کرو، ان کے واقعے کو یاد کرو، اور وہ واقعہ کون سا ہے؟ اذ جب کہ انذر قومہ، یہ پورا کا پورا واقعہ جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ تو اذ یہ مضاف ہو کر مفعول بہ سے بدل واقع ہوگا، چونکہ جس عاد کے بھائی کو ذکر کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، یعنی جس واقعے کو ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے وہی واقعہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ چوتھی صورت جب اذ ماضی پر دلالت کرے اور مضاف الیہ بنے۔ اس صورت میں عموماً اذ سے پہلے یہ الفاظ ہوتے ہیں بعد، حین، یوم، قبل، ساعہ وغیرہ۔ جیسے قرآن پاک میں ہے لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، نہ ڈال کجی ہمارے دلوں میں، نہ ڈال بیماری ہمارے دلوں میں بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ اب یہاں پر اذ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے بعد کے لیے، آگے خود اذ مضاف بن رہا ہے آنے والے جملے کے لیے، ہدیتنا کے لیے۔ ہدیتنا مضاف الیہ ہے اذ کا، اور اذ خود مضاف الیہ ہے لفظ بعد کا، تو یہاں پر اذ بطور مضاف الیہ استعمال ہوا۔ جب اذ مستقبل پر دلالت کرے تو اس صورت میں یہ ظرف زمان یعنی مفعول فیہ ہی بنے گا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے جب کہ زنجیریں، بیڑیاں ان کی گردنوں میں ہوں گی۔ اب یہاں پر اذ یہ مستقبل پر دلالت کر رہا ہے، چونکہ لفظ سوفا بھی آیا ہے جو مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ حقیقتاً تو اذ ماضی ہی پر دلالت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار اور بہت کم یہ مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے، جیسے اس آیت مبارکہ میں اذ مستقبل پر دلالت کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم ما قبل میں پڑھ چکے کہ اذ جب بطور اسم استعمال ہوتا ہے تو یہ اپنے بعد والے جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ کبھی اس کے بعد آنے والا جملہ حذف کر دیا جاتا ہے اور اس جملے کے بدلے اذ پر تنوین لگا دی جاتی ہے، اور اس تنوین کو تنوین عوض کہتے ہیں۔ چونکہ جملہ حذف کر دیا جاتا ہے، اذ کے بعد جو جملہ ہوتا ہے اس کے عوض میں اذ پر تنوین لگا دیتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اذ کی طرف اسم زمان عندہ، حین، یوم اور ساعہ وغیرہ مضاف کیے جائیں۔ جیسے قرآن پاک میں ہے یوم اذن تحدث اخبارہا، یوم اذن اس دن، تحدث اخبارہا وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھ کر آگے پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔